پاکستانی اتنی طاقتور کیوں ہیں؟ جب میں پاکستان میں تھی تو میں نے بہت سی مختلف قسم کے لوگوں سے ملاقات کی۔ میں نے کراچی سے ملتان، ملتان سے لاہور اور پھر لاہور سے اسلام آباد تک سفر کیا۔ میں پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، وہ لوگ جو اللہ کو اتنا قریب رکھتے ہیں کہ ہم ان کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جن خاندانوں سے میں ملی ان کے پاس بہت کچھ نہیں تھا، لیکن دینے کے لیے بہت زیادہ تھا۔ جب میں نے بدلے میں ان کو کچھ دینے کی بات کی تو انہوں نے منع کر دیا۔ میں پاکستان کے ان زیادہ تر لوگ کی بات کر رہی ہوں جن سے میری ملاقات ہوئی۔ میں کرپٹ سیاستدانوں یا ظالم ملکان یا ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جو کہ صرف پیسے اور لالچ کے لیے اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ میں پاکستان کی عام عوام کے بارے میں بات کر رہی ہوں، میری بھائیوں اور بہنوں۔ میں اس بارے میں صرف اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ میڈیا پاکستانوں کو بہت مختلف انداز میں دکھاتا ہے، بہت ہی منفی انداز میں، لیکن میرا پاکستان میں رہنے کا تجربہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیسے سے زیادہ خدا کو قریب رکھتے ہیں، اور یہ بہت طاقتور ہے کیونکہ نہ ہی تو ان کو رشوت دی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان کو باہر لایا جا سکتا ہے، جبکہ بہت سے کرپٹ لوگ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ سب سے زیادہ طاقتور ہیں کیونکہ یہ جنت کے لوگ ہیں۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اس عارضی دنیا کے فوائد کے پیچھے بھاگنا چھوڑو، لیکن کرپٹ لوگ ایسا نہیں چاہتے کہ آپ اللہ کے قریب ہوں۔ وہ آپ کی خاموشی کو رشوت دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کا حکم مانو نہ کہ اللہ کا۔ لیکن جب آپ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، تو پھر آپ کے پاس اپنی ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے کہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا زنجان میں مسلمان ہونا جرم سمجھتا ہے۔ کیوں آپ کو نماز پڑھنے یا روزہ رکھتے یا مسجد میں جانے یا داڑھی اگانے پر جیل بھیج دیا جاتا ہے؟ چین کیوں مسلم خواتین کو حجاب پہننے سے منع کرتا ہے اور چائنیز مردوں سے شادی کروا دیتا ہے؟ وہ اپنی ٹی وی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان ہونا ایک سپر پاور ہے، ایک ایسے سپر پاور جو کہ ایک عرب پاتی ہونے یا ڈکٹیٹر ہونے یا صدر ہونے سے زیادہ ہے۔ جب آپ کسی اور زیادہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ایک سپر ہیرو ہیں۔ یہ پاکستانی میری بھائی بہن ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عائشہ روزلی ہے۔ The real Pakistan. میں اپنی شوہر سلطان سے مزمج موبائل ایپ پر ملی۔ یہ مسلمانوں کی شادیوں کے لیے ایک ایپ ہے۔ ایک نئے مسلمان کے طور پر میں بہت سے مسلمانوں کو نہیں جانتی تھی اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میں کیسے ایک مسلمان شوہر سے مل سکتی، تو میں نے مزمج موبائل ایپ کو ٹرائی کیا۔ الحمدللہ اس نے بہت اچھا کام کیا۔ پاکستان میں پہنچے ہم۔ We are in Pakistan. الحمدللہ۔ قائد اعظم مبارک۔ Okay, let's go. میرے شوہر سلطان UK میں ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن بیسکلی ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ I love پاکستان اور میں اردو بھی سیکھ رہی ہوں
کیونکہ میں اپنے شوہر کی فیملی سے اردو میں بات کر سکوں۔ جب ہم پہلی بار ملی تو ہم نے 4 مہینے بعد شادی کر لی اور اب ہم ایک ساتھ دنیا گھوم گئے ہیں۔ میں ترکی کا دورہ کرنے کے بعد مسلمان ہوئی۔ یہ وہ پہلے مسلمان ملک تھا جہاں میں گئی تھی۔ جب میں وہاں تھی تب میں پہلی بار مسجد کے اندر گئی اور حیران تھی کہ یہ کتنی پرامن اور خوبصورت تھی۔ Where are you going? I'm going to the ladies area. Bye. Bye. یہ بالکل ویسے نہیں تھی جیسے کہ مغرب کے میڈیا اسلام کے بارے میں دکھاتا ہے۔ میں وہاں بہت سے مسلمان دوستوں سے ملی کہ میں اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے پرتجسس تھی۔ کیا یہ سب کچھ سچ ہے جو میڈیا کہتا ہے؟ تو میں نے ساری قرآن پڑھا اور 2 مہینے بعد مسلمان ہو گئی، الحمدللہ۔ He's just scared. مجھے اپنے شوہر کی فیملی کے ساتھ رہنا بہت پسند ہے۔ وہ بہت ہی زبردست لوگ ہیں۔ مجھے اردو سیکھنا اور پاکستانی ثقافت کے بارے میں جاننا بہت پسند ہے۔ یہاں تک کہ میں نے پاکستان کھانا بھی بنانا سیکھا ہے۔ میری شوہر اور میرا ایک یوٹیوب چینل ہے جہاں ہم ایک ساتھ ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں انگلش اور اردو میں۔ نہیں اس کا ہی ہے یوٹیوب، میں کیمرہ مین ہوں۔ نہیں he's in my YouTube۔ سائڈ کیریکٹر، مین کیریکٹر نہیں ہوں میں، بہت امپورٹنٹ کیریکٹر۔ سائڈ کیریکٹر میں۔ شادی کرنے کے بعد ہم میں بہت ہنسی مذاق ہے، وہ سچ میں بہت اچھی ہے اور ہم آپس میں بہت اچھی طریقے سے رہتے ہیں۔ جب ضرورت ہوتی ہے تو ہم سیریس ہوتی ہے، ورنہ باقی وقت ہم بڑے بچوں کی طرح ہوتی ہے۔ ہمیں چاول کھانا پسند ہے، بہت کھانا کھاتے ہیں۔ ایک آدھ ہفتہ لگے گا۔ Eating at a nice restaurant. Yeah. We never do this. This is not going to happen often, so do not expect us to be eating at fancy restaurants very often. This is a one-off. Alhamdulillah, we're very lucky. ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے کی بزنس میں بھی مدد کرتے ہیں۔ مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہے کہ اللہ سلطان کو میرا ہسبینڈ بنائے، الحمدللہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ الحمد للہ